بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عمل اليوم والليلة کتاب میں سے آج چھٹی حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. مصنف الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث السادس، چھٹی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ كان اذا اصبح يقول. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو یہ الفاظ کہتے: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم بک اصبحنا، اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے صبح کی. وبک امسینا، اور تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی. وَبِكَ نَحْيَا، اور تیرے ہی حکم سے ہم جیتے ہیں، یعنی ہماری زندگی چل رہی ہے. وَبِكَ نَمُوتُ، اور تیرے ہی حکم سے ہم مریں گے، یعنی ہمیں موت آئے گی. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَإِذَا أَمْسَى، اور جب شام ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مساء میں داخل ہوتے، شام کا وقت ہوتا. قال مثلہ، تو شام کو بھی یہی الفاظ کہتے. ولیکن فی آخرہ، لیکن آخر میں یہ کہتے: وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر آنا ہے. اخرجہ ابو عوانہ فی صحیحہ، یہ حدیث محدث ابو عوانہ نے اپنی کتاب مستخرج کے اندر نقل کی ہے، جو کہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں اسے درج کیا ہے. والترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسے سنن ترمذی میں لکھا ہے، لے کر آئے ہیں. وقال حسن، اور اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. سب سے پہلے اس روایت کے بارے میں ایک اصولی بات سمجھ لیتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ روایت پوری کی پوری لکھی، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور دو کتابوں کے حوالے دیے، ایک ابو عوانہ محدث جو ہیں ان کی کتاب کا، اور ایک سنن ترمذی کا. اب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ ان دونوں کتابوں میں سے کون سی کتاب کے بارے میں جانتے ہیں، تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ
سنن ترمذی تو معروف ہے، امام ترمذی کی کتاب ہے، کتب ستہ میں شامل ہے، 6 مشہور کتابوں میں اس کا ایک نام ہے۔ لیکن جو ابو عوانہ کی کتاب ہے مستخرج، اس کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں یا کچھ لوگ جانتے ہوں اور کچھ نہ جانتے ہوں، وہ اتنی معروف نہیں۔ تو عام طور پہ جو مشہور کتابیں ہیں وہ کتب ستہ ہیں، جن کو سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بخاری، مسلم اور باقی 4 کتابیں بخاری مسلم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد موطا امام مالک کا نام آ جاتا ہے یا مسند احمد کا نام آ جاتا ہے، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ اب عام طور پہ محدثین کے ہاں جو حوالہ دیا جاتا ہے کسی بھی حدیث کا، اگر حدیث کتب ستہ میں کسی کتاب میں ہو، 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں ہو، اور وہی حدیث کتب ستہ کے علاوہ کسی اور کتاب میں بھی ہو، تو حوالہ دیتے ہوئے ہمیشہ پہلے کتب ستہ میں جس کتاب میں وہ روایت آئی ہے اس کتاب کی طرف حوالہ دیا جائے گا، اور کتب ستہ کے علاوہ بھی اگر کسی اور کتاب میں بھی وہی روایت آئی ہے تو اس کتاب کا ذکر کتب ستہ والی کتاب کے بعد کیا جائے گا۔ اسی حدیث کو مثال کے طور پہ سامنے لے لیتے ہیں۔ سنن ترمذی کتب ستہ میں شامل ہے، لیکن ابو عوانہ کی جو کتاب ہے رحمہ اللہ، ان کی کتاب کتب ستہ میں شامل نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پہلے لکھتے اخرجہ ترمذی وقال حسن، پہلے ترمذی کا نام آتا، حوالہ دیا جاتا، پھر فرماتے وَأَخْرَجَهُ ابو عوانہ فی صحیح، کہ ابو عوانہ نے بھی اسے اپنے صحیح میں لکھا ہے۔ تو کتب ستہ کا پہلے حق بنتا ہے کہ ہمیشہ اگر کتب ستہ میں کسی کتاب میں حدیث آئی ہے تو کتب ستہ والی کتاب کا حوالہ پہلے دیا جائے، اور ان کے علاوہ جو کتب ہیں ان میں بھی اگر آئی ہے تو ان کا حوالہ بعد میں دیا جائے۔ لیکن یہاں الٹا معاملہ ہو گیا ہے، پہلے مصنف نے ابو عوانہ کا ذکر کیا اور ترمذی کا بعد میں ذکر کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتب ستہ کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد صحیح بخاری اور مسلم کے اصولوں پہ رکھی گئی ہے، جن کی بات غور سے سننی ہے۔ کتب ستہ کے علاوہ کچھ حدیث کی ایسی کتابیں ہیں جن میں لکھنے والے محدثین نے ان اپنی کتابوں کی بنیاد کن کتابوں پہ رکھی ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کے جو اصول ہیں ان پہ رکھی ہے۔ یعنی صحیح بخاری کے جو اصول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ امام بخاری نے بہت ساری احادیث نہیں لکھی جو کہ ان کے اصولوں کے مطابق ہے، تو انہوں نے وہ حدیث الگ سے جمع کر دی۔ بنیاد کیا بنائی؟ صحیح بخاری کے اصول، جن اصولوں پہ چلتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے تحقیق کی۔ اسی طرح بعض کتابیں ایسی لکھی گئیں کہ جو صحیح مسلم کے اصولوں کی بنیاد پہ لکھی گئیں، اور وہ روایات جو صحیح مسلم امام مسلم نے شامل نہیں کی کسی وجہ سے، شاید کتاب لمبی ہو جائے اس لیے بعض کتابیں امام مسلم نے چھوڑ دی، جو کہ صحیح مسلم کے جو اصول ہیں تحقیق کے ان کے اوپر پورا اترتی تھی، اس کے باوجود امام مسلم نے نہیں لکھی۔ تو بعد میں آنے والے محدثین نے انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو احادیث ان کے مطابق آئیں ان کو الگ سے مجموعہ تیار کر دیا۔ تو یہ ابو عوانہ کی جو کتاب ہے یہ مستخرج نکلی ہوئی ہے صحیح مسلم کے اصولوں کے مطابق۔ تو اب جو یہ کتاب ہے جو صحیح مسلم کے اصولوں کے مطابق ہے، تو اسے جو حکم دیا جائے گا، جو سٹیٹس ملے گا کتابوں میں، یا جو اس کا لیول ہوگا، وہ وہی ہوگا جو صحیح مسلم کا ہوگا۔ اب کتب ستہ میں اگر کوئی روایت صحیح مسلم اور بخاری میں آ جاتی ہے اور پھر سنن ترمذی میں بھی آ جاتی ہے، تو حوالہ دیتے ہوئے پہلے بخاری مسلم کا نام آئے گا، پھر سنن ترمذی کا آئے گا۔ اور اگر کوئی روایت بخاری مسلم میں ڈائریکٹ تو نہیں آئی لیکن
ان کے اصولوں کی بنیاد پہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب میں آ گئی ہے، جیسے مستخرج ابی عوانہ جو صحیح مسلم پہ لکھی گئی ہے، یعنی اس کے اصولوں پہ نکالی گئی ہے، تو اسے بھی وہی سٹیٹس ملے گا جو صحیح مسلم کا ہے۔ تو اس اعتبار سے مصنف نے مستخرج ابو عوانہ کی طرف حوالہ پہلے دیا ہے، سنن ترمذی کی طرف بعد میں دیا ہے، کیونکہ یہ ابو عوانہ کی جو کتاب ہے صحیح، یہ مستخرج کس پہ ہے، کس پہ نکالی گئی ہے؟ مسلم پہ۔ تو یہ ایک اصولی قسم کی گفتگو تھی جس کی طرف اشارہ کیا اختصار سے، جو آپ مصطلح الحدیث میں پڑھیں گے کہ مستخرج کسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مستدرک جیسے یا مستخرج، تو ان کتابوں کا تعلق کہیں نہ کہیں صحیح بخاری اور مسلم سے کیا ہے، یہ ڈیٹیل آپ اس فن میں پڑھیں گے اصول حدیث میں، لیکن یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی شرح کے حوالے سے۔ اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بھی یہ ذکر کرتے اور شام کے وقت بھی یہ ذکر کرتے، یعنی یہ ذکر اذکار الصباح میں بھی شامل ہے اور اذکار المساء میں بھی ہے۔ اس کے الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت، یا اللہ صبح بھی تیرے حکم سے، شام بھی تیرے حکم سے، زندگی بھی تیرے حکم سے، موت بھی تیرے حکم سے۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ آگے فرمایا وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور لوٹ کر جو ہم نے تیری طرف ہی جانا ہے، یہ آخر میں ذکر آ گیا اس کا، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ 5 باتیں ہو گئیں۔ اللہم بک اصبحنا، صبح کا ذکر، وبک امسینا، شام کا ذکر۔ صبح پہلے آ رہی ہے، مساء کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، اصبحنا پہلے ہے، امسینا بعد میں ہے۔ وبک نحیا وبک نموت، زندگی حیات کا ذکر پہلے ہے، نموت موت کا ذکر بعد میں۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، نشور منتشر ہونا، نشور پھیلنا، انتشار کے معنی میں آتا ہے یہ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا، قیامت کے دن قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اسی کی طرف لوٹیں گے۔ صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر پڑھا کرتے تھے، اور صبح کے وقت اللہم بک اصبحنا پہلے آتا تھا، وبک امسینا بعد میں آتا تھا، اور آخر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ آتا تھا۔ لیکن اس روایت میں آخر میں یہ آ رہا ہے وَإِذَا أَمْسَى، جب مساء ہوتی تو یہی ذکر مساء میں بھی پڑھتے، لیکن لفظ کچھ مختلف ہو جاتے، وَلَكِنْ فِي آخِرِهِ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخر میں النشور کی جگہ المصیر لفظ آ جاتا، وَإِلَيْكَ النشور کی جگہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مصیر کہتے ہیں ٹھکانے کو، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی ٹھکانا ہے، یعنی ہم نے لوٹ کر تیری طرف جانا ہے۔ تو اردو میں دونوں کا معنی لوٹنے کی لفظ صحیح کیا جائے گا، لیکن النشور میں اور المصیر میں تھوڑا سا فرق ہے عربی لغت کے اعتبار سے، اگرچہ دونوں کا مقصد یا مراد ایک ہی ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ موت کے بعد اٹھ کے ہم نے تیری طرف ہی جانا ہے، پہلے پھیلنا ہے وہ نشور ہے، اور پھر جو بھی ہمارا ٹھکانہ ہوگا وہ بھی تیری طرف ہی ہوگا، مصیر بھی تیری طرف ہے۔ اب جب ہم مختلف روایات کو جمع کرتے ہیں، بعض روایات میں صبح کے وقت وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کا ذکر ملتا ہے، اور شام میں مساء کے اذکار میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ روایت جو امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی، اس میں
صبح کے اذکار میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ آ رہا ہے آخر میں، اور شام کے اذکار میں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ آ رہا ہے آخر میں. لیکن یہی ذکر جب ہم سنن ترمذی والی روایت میں دیکھتے ہیں تو وہ یوں الفاظ آتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے کہ وہ یہ کہیں: اذا اصبح احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی صبح کرے، صبح میں داخل ہو تو یہ الفاظ کہے. حکم دیا جا رہا ہے سنن ترمذی والی روایت میں: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت. یہاں تک تو سیم بات ہے، ابو عوانہ والی روایت اور ترمذی والی روایت ایک ہی ہے. لیکن آگے کہتے ہیں وبک نموت کے بعد وإلیک المصیر. صبح کے ذکر میں آخر میں آ رہا ہے وإلیک المصیر، جبکہ یہاں ابو عوانہ والی روایت میں صبح کے ذکر کے آخر میں وإلیک النشور تھا. تو یہ الفاظ کا فرق آ گیا. یعنی بعض روایتوں میں صبح کے اذکار کے آخر میں کیا آ رہا ہے وإلیک المصیر، اور بعض روایات میں وإلیک المصیر شام کے اذکار میں آ رہا ہے. آگے کہتے ہیں سنن ترمذی والی روایت میں وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ. یہاں تک سیم ہے. فرق یہ ایک اور بھی آ گیا ہے. سنن ترمذی کی روایت ایک اور فرق بھی بتا رہی ہے کہ جب یہی ذکر ہم شام کو پڑھیں گے تو اللہم بک اصبحنا سے شروع نہیں کریں گے بلکہ امسینا پہلے آ جائے گا. اللہم بک امسینا وبک اصبحنا. کیونکہ ہم مساء میں پڑھ رہے ہیں تو مساء کا ذکر پھر صباح سے پہلے کرنا ہے. یعنی جب صبح یہ ذکر کریں گے تو اصبحنا پہلے آئے گا، امسینا بعد میں، اور جب شام کے وقت یہ ذکر کریں گے امسینا پہلے آئے گا اور اصبحنا بعد میں. تو یہ پہلا فرق ہو گیا اس ذکر میں صبح کے پڑھنے میں اور شام میں پڑھنے میں. دوسرا فرق ابو عوانہ والی روایت کے مطابق صبح آخر میں آئے گا وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور شام کے ذکر کے آخر میں آئے گا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لیکن سنن ترمذی والی روایت کے مطابق صبح کے آخر میں آئے گا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور شام کے آخر میں آئے گا وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. یعنی دونوں روایتیں بالکل الٹ بات بتا رہی ہیں. ان دونوں کو آپ نے موازنہ کر کے دیکھنا ہے. اور سنن ابی داؤد میں ایک اور روایت بھی ہے، اس میں صبح اور شام دونوں دفعہ آخر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ ہے. یعنی صبح بھی آخر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ اور شام میں بھی آخر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ ہی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ روات نے جو یہ ذکر بیان کیا اس کے صیغوں میں اختلاف ہے. کہیں پہلے وَإِلَيْكَ النُّشُورُ ہے، کہیں آخر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ ہے، اور کہیں دونوں دفعہ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ ہے، اور وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہیں پہلے ہے اور کہیں شام کے ذکر میں ہے. دونوں میں کم از کم وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ نہیں ہے. اب اس کا حل کیا ہے کہ ہم جب پڑھیں ذکر تو کیا کریں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان تمام روایات کو جمع کر کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ صبح کے وقت جب ہم یہ ذکر کریں تو ہمیں آخر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کہنا چاہیے، اس لیے کہ صبح کا وقت دراصل انسان جب اٹھتا ہے تو منتشر ہوتا ہے، اٹھنے کا ہے، اٹھتا ہے. وقت الانبعاث والانتشار، بعثت کا اٹھنے کا اور انتشار کا وقت ہے. یعنی صبح بندہ اٹھتا ہے، ساری دنیا منتشر ہو جاتی ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے پھیل جاتی ہے دن کے کام کاج کے لیے. تو اس لیے صبح کے اعتبار سے، صبح کی مناسبت سے زیادہ بہتر ہے کہ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ پڑھا جائے صبح. اور مساء شام کا وقت کیسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کام کاج سے لوٹ کر واپس جمع ہوتی ہے. وقت انقباض و رجوع، وقت انقباض، انقباض کا معنی ہوتا ہے بند ہو جانا، لوگ بند ہو جاتے ہیں.
واپس اپنے گھروں کی طرف آ جاتے ہیں. وہ رجوع کا وقت ہوتا ہے، جہاں جو صبح گیا تھا تو صبح کا وقت انتشار کا ہے اور شام کا وقت رجوع کا ہے. صبح کا وقت پھیلنے کا ہے، شام کا وقت واپس سمٹنے کا ہے. تو اس مناسبت سے صبح کے ذکر میں آخر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ انتشار سے ملتا جلتا مناسبت رکھتا ہے، اور شام یعنی مساء کا ذکر کرتے ہوئے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیوں؟ مصیر ٹھکانے کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے، تو ہر بندہ شام کو لوٹ کر اپنے گھروں میں واپس سمٹ کے آ جاتا ہے، اپنے ٹھکانے میں آ جاتا ہے. لہٰذا شام کے وقت زیادہ مناسب ہے، اس مناسبت سے بہتر ہے کہ شام کی مناسبت سے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہے. تو کس روایت کو ہم سامنے رکھ کے اس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ابو عوانہ والی روایت میں اسی طرح ہے کہ جب صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، یعنی صبح سے مناسبت النشور لفظ زیادہ رکھتا ہے. وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ، جب شام ہوتی تو یہی الفاظ کہتے، وَلَكِنْ فِي آخِرِهِ، لیکن آخر میں کیا کہتے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ المصیر ٹھکانے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور رات مساء کا وقت لوگوں کے سمٹنے اور رجوع کی وجہ سے ٹھکانے سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. لہذا شام کے اذکار میں پورا ذکر وہی کہتے ہوئے آخر میں صرف وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہیں گے. تو یہ ایک فرق ہو گیا. اور دوسرا فرق ایک اور ہلکا سا یہ تھا ترتیب میں کہ صبح کا جب وقت ہوگا اصبحنا پہلے آئے گا، امسینا بعد میں آئے گا، اور جب شام کا وقت ہوگا تو امسینا پہلے کہیں گے، اصبحنا بعد میں کہیں گے. یہ ہو گیا لفظی اختلاف جو ہے اس کے حوالے سے. آخر میں اس کی معمولی سی تشریح کرتے ہیں کہ اس ذکر کا معنی کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور یا وإلیک المصیر، جو شام میں آئے گا، ان تمام الفاظ کا معنی کیا ہے؟ اس ذکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حرص دی ہے یا اپنی امت کو سکھایا ہے، تعلیم دیتے ہوئے اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ انہیں کیا چیز نفع دینے والی ہے، اور ہر اس چیز سے ڈرایا ہے جو انہیں نقصان دینے والی ہے. کہ جب صبح ہو تو اللہ رب العزت کی حفاظت مانگ لیا کرو، اور یہ اقرار کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہی صبح و شام کو پھیرنے والا ہے، دن اور رات کو پھیرنے والا ہے. اس کے ارادے اور اس کی قدرت سے ہی ہم صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں. اس کے ارادے اور اس کی قدرت سے ہی ہم جی رہے ہیں اور ہم مریں گے، اور اس کے ارادے اور قدرت سے ہی ہم اٹھائے جائیں گے، ہماری بعثت ہوگی، اٹھائے جائیں گے، پھیل جائیں گے، یا ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا اس کی طرف جائیں گے. تو اللہم بک اصبحنا، اے اللہ میں ہم تیرے حکم سے ہی صبح کر رہے ہیں، یعنی صبح کے وقت داخل ہو رہے ہیں، تیری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تیرے حکم سے. تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تیرے ارادے سے ہی ہم سارا دن صبح کے بعد حرکت کرتے ہیں. وَبِكَ أَمْسَيْنَا، اور تیرے حکم سے ہی واپس لوٹتے ہیں، مساء میں داخل ہوتے ہیں تیرے مشیت اور ارادے کے تحت. وَبِكَ نَحْيَا، تیرے نام پہ پوری زندگی گزارتے ہیں، تیرے لیے پوری زندگی گزار رہے ہیں. وَبِكَ نَمُوتُ، تو تیرے نام پہ ہی مریں گے، زندگی موت تیرے لیے ہے. تو ہمارے جمیع حالتیں، جمیع اوقات، ہر حالت، ہر وقت تیرے حکم اور تیرے فیصلے سے ہے. تو ہی ہمیں زندہ کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں مارنے والا ہے. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری طرف ہی ہم نے پھیلنا ہے، لوٹنا ہے. یعنی جب قبروں سے اٹھائے جانا ہے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے،
زمین میں انسان پھیل جائیں گے، سب تیری طرف ہی جائیں گے. یا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ٹھکانہ بھی تیری طرف ہی ہے، کہیں اور کوئی راستہ نہیں، تیرے طرف ہی، تیرے ہی دربار میں سامنے حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا ہے، اور تو نے ہی ہمارے فیصلے قیامت کے دن بھی کرنے ہیں. تو وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کا کیا معنی ہوا؟ البعث بعد الموت والتفرق بعد الجمع. البعث اٹھائے جانا، بعد الموت موت کے بعد، والتفرق اور الگ الگ ہو جانا، بعد الجمع جمع کے بعد. ساری دنیا قبروں میں جمع ہوئی ہے، بعثت کے بعد ساری پھیل جائے گی، اٹھائی جائے گی. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، پھیل کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی، منتشر ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی. پھر جو بھی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف ہی ہوگا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تو ہی یا اللہ ہمارے ٹھکانوں کے فیصلے کرنے والا ہے. تو صبح صبح اٹھ کے انسان جب یہ ذکر کرتا ہے، مسلمان جب یہ ذکر کرتا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی ہر چیز، حالت اور وقت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. یا اللہ سب کچھ تیرے ہی حکم سے ہے. تو یہ تھا آج کا ذکر مختلف روایات کی روشنی میں، اور حدیث نمبر 6 جو ہم نے اس کتاب میں سے پڑھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.